بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی دوستوں کو انفوچیٹکس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ بی بی سی کی تحقیقات سے یہ بات منظر عام پر آئی ہے کہ 2014 سے اب تک ترکی، یونان اور اٹلی میں 70 مقامات پر 1250 سے زائد نامعلوم مرد، خواتین اور بچوں کو بے نشان قبروں میں دفن کیا گیا ہے۔ ان کی یہ اکثریت یورپ میں نئی زندگی کی تلاش کے لیے بحیرہ روم کو عبور کرنے کی کوشش میں زندگی کی بازی ہار گئی۔ پیارے دوستوں، یہ بات دل دہلا دینے والی ہے کہ کوئی ہنسنے، کھیلنے، رہنے اور رزق کمانے کی تلاش میں نکلے اور پھر گمنامی کی موت کو اپنا مقدر بنا لے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں برڈ وداؤٹ نیم، یعنی بے نام قبریں جن کی کوئی شناخت نہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں ایک اندازے کے مطابق 8000 افراد یورپی یونین میں داخل ہونے کی کوشش میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ ان میں سے بہت سے سمندر میں کھو گئے ہیں، لیکن بہت سی لاشیں بہہ کر ساحلوں پر آ گئی ہیں، جس سے یونان، اٹلی اور ترکی کے ساحلوں پر سانحہ رونما ہو چکا ہے۔ لیکن ان مرنے والوں کی پرواہ کون کرتا ہے؟ وہ کہاں دفن ہیں اور مایوس رشتہ داروں کو کئی میل دور کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ان کے لاپتہ پیارے ڈوبنے والوں میں شامل ہیں؟ 2014 سے اب تک بحیرہ روم کو عبور کرنے کی کوشش میں روزانہ 10 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں اور اوسطاً کم از کم ایک شخص کو بغیر نشان والی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، مرنے والوں کو کہاں سپرد خاک کیا جاتا ہے؟ بحیرہ روم عبور کرتے ہوئے مرنے والے 1000 سے زائد تارکین وطن کو اٹلی، یونان اور ترکی میں بے نشان قبروں میں دفن کر دیا گیا ہے۔ اکثر لاشیں ساحلوں پر کئی دن یا ہفتوں بعد شدید گلنے والی حالت میں ہوتی ہیں، جس سے شناخت کا عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت میں ایک ہی واقعہ میں پورے خاندان ڈوب گئے اور کوئی بھی لاشوں کی شناخت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ لیکن غیر نشان زدہ قبروں میں دفن مہاجرین کی کل تعداد کا درست اعداد و شمار حاصل کرنا مشکل ہے۔ بی بی سی کی تحقیق دستیاب اعداد و شمار اور مقامی حکام کے انٹرویو پر مبنی ہے، لیکن امکان ہے کہ اعداد و شمار بہت تخمینی ہے۔ یونان اور ترکی کے کچھ مقامی حکام جو تارکین وطن کی آمد اور ان کی ساحلوں پر بہتی ہوئی لاشوں کے بے مثال تعداد سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں نے بی بی سی کو اعتراف کیا کہ وہ تدفین کے درست ریکارڈ رکھنے سے قاصر ہیں۔ بی بی سی کی تحقیق بھی شمالی بحیرہ روم کے ممالک اٹلی، یونان اور ترکی تک محدود رہی ہے۔ جنوبی بحیرہ روم میں بھی بہت سے جہاز گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یورپ جانے والی تارکین وطن کو لیبیا میں بھی بے نشان قبروں میں دفن کر دیا گیا ہے۔ تاہم ملک کی غیر یقینی سیکیورٹی صورتحال نے ڈیٹا اکٹھا کرنے میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ استنبول کے کلیوس قبرستان میں غیر نشان زدہ قبروں کو مجموعی طور پر شامل نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ سرکاری اہلکار اس بات کی تصدیق نہیں کر سکے کہ ان تارکین وطن میں سے کتنے تھے جو یورپی یونین پہنچنے کی کوشش میں مر گئے تھے۔ پاکستان کے بننے کے پروسیس کو دیکھا جائے تو ناظرین، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، دور دراز سفر کرنا پڑا، اپنا گھر بار، کھیت کھلیان چھوڑنے پڑے، بھوک پیاس نے عزم نہ ٹوٹنے دیا، اور یہاں تک کہ لاکھوں کی تعداد میں اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتے پٹتے اور ہلاک ہوتے دیکھنا پڑا۔ تب جا کے ہمارے اجداد اس آزاد ملک پاکستان میں پہنچے۔ سب کچھ کھونے کے بعد تب ملا سکون کا سانس۔ وقت تیزی سے گزر گیا اور پھر ایک دن کچھ روز قبل 14 جون 2023 کو بحیرہ روم میں ایک چھوٹے بحری جہاز کو ایک خوفناک حادثہ پیش آیا جو کہ ہزاروں افراد کی ہلاکت کا سبب بنا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مہاجرین سے بھری ہوئی ایک مچھلی پکڑنے والی کشتی جس میں پاکستان سمیت دیگر ایشیائی ممالک کے باشندے بھی سوار تھے، ایک حادثہ میں بحیرہ روم میں ڈوب گئی، جس میں تقریباً 400 پاکستانیوں کے ڈوب کر ہلاک ہونے اور دیگر کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ خبروں کے مطابق مچھلی پکڑنے والی اس کشتی کے کئی پورشن بنے ہوئے ہیں
اور اس کے سب سے نیچے والے پورشن میں پاکستانیوں کو رکھا گیا ہے۔ ناظرین، اس بات سے اقوام عالم میں پاکستانیوں کی حیثیت اور قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو بین الاقوامی سفر میں کس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا گیا۔ ان سے اوپر کے پورشنز میں سیرین اور ایجپشن کو رکھا گیا تھا۔ اسمگلرز نے بھی پاکستانیوں کو دوران سفر غلام کی حیثیت سے زیادہ نہ سمجھا۔ المیہ یہ ہے کہ اس حادثہ میں کثیر تعداد خواتین اور بچوں کی بھی ہے۔ اس حادثہ میں 300 سے زائد پاکستانی باشندوں کی ہلاکت ہو چکی ہے اور باقی لاپتہ ہیں، اور لاپتہ افراد اور ان کے مستقبل کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتا چکے ہیں کہ آخرکار ان کا ہولناک مستقبل سمندر کی مچھلیاں یا پھر بے نام و نشان قبریں ہیں۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو پاکستان سے زندہ بھاگ کا نعرہ بلند کر کے اس غیر قانونی سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یورپ کے ساحلوں پر زندگی شروع کرنے کا سوچ کر اپنے ملک کو چھوڑ گئے۔ یہ غیر قانونی سفر کیسے شروع ہوتا ہے اور کیسے پنجاب سے 90% لوگ ڈنکی لگا کر اسمگلرز کے ساتھ کیسے بھاگ جاتے ہیں، یہ سب ہی جانتے ہیں ما سوائے اعلیٰ حکام کے۔ 100 افراد گجرانوالہ سے گئے ہیں۔ کشمیر کے کئی علاقوں سے درجنوں کی تعداد میں نوجوان یورپ یونین جانے کے لیے ایجنٹوں کے ہاتھ شکار ہوتے ہیں۔ ان اسمگلرز اور ایجنٹس کا سرکل اتنا بڑا ہے کہ حکام ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں اور ان کی جان جاتی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں رہنے والے عوام کو 3 اقسام میں تقسیم کر کے اس حادثے کی وجوہات اور ان پاکستانی باشندوں کے ملک چھوڑنے کی وجوہات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو بھوک، پیاس، غربت، غمی، خوشی، ہر حال میں ملک پاکستان میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر ایسا صرف ایسے لوگوں کے کہنے پر کرتے ہیں جو انہیں پاکستان میں رہنے کے سبز باغ دکھاتے ہیں، پاکستان میں رہنے کا چورن بیچتے ہیں، حب الوطنی کا چورن بیچتے ہیں۔ حب الوطنی کا چورن بیچنے والے وہ ہیں جن کا یہ حکم ہے کہ یہاں پر رہنے والے صرف یہ کہیں کہ یہ ہمارا ملک اور سب سے عظیم ملک ہے، اور خبردار کوئی شکایت کی چاہے نہ کوئی سہولت دی جائے اور نہ ہی کوئی خوشحالی۔ اور یہ کون ہیں جو حب الوطنی کا چورن بیچتے ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کی جاگیریں ہیں، زمینیں ہیں اور اشرافیہ کا حصہ ہیں، اصل ارباب اختیار، فیصلہ ساز یہ ہیں۔ تو ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس طرح کی حب الوطنی آپ کے گلے سے نیچے ٹھوسیں، کیونکہ وہ ایسا ہی نظام چاہتے ہیں جہاں پر آپ خاموش رہیں۔ دوسری قسم کے پاکستانی وہ ہیں جو یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں، امیگریشن کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، جائیداد بیچ رہے ہیں، اسکالرشپس ڈھونڈ رہے ہیں، ورک ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تقریباً 2 لاکھ ویزوں کی درخواستیں نادرا کے بیک لاگ میں پڑی ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ ویزوں کی ریکویسٹ ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیسے مینج کیا جائے۔ تیسری قسم کے پاکستانی وہ ہیں جو جا سکتے نہیں ہیں، جن کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ اصل پاکستانی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے یہاں رہ رہے ہیں کہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 کروڑ میں سے کوئی 1% ہی پرسنٹیج آپ کو ایسی ملے گی جو ولفلی پاکستان میں رہ رہی ہے۔ 24 کروڑ میں اگر سب کو ویزے مل جائیں یورپ اور دیگر ویسٹرن کنٹریز جانے کے، تو شاید یہ ملک ہی خالی ہو جائے، کیونکہ آپ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے جہاں پہ ایک عام انسان کا رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ تقریباً 31% نوجوان کے پاس یہاں ڈگریاں ہیں مگر نوکریاں نہیں۔ 2.5 کروڑ بچے سکولوں سے باہر پھر رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں یہ 2.5 کروڑ بچے کیا کریں گے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر 70 لاکھ لوگوں کی نوکریاں ختم کر چکا ہے۔ پاکستان کے امیر ترین 5% لوگ پاکستان کی 2/3 زرعی زمین کے مالک ہیں، باقی 95% لوگ ان کے غلام ہیں۔ اسی لیے یہاں سے بھاگنے کا دل کرتا ہے۔ حالیہ سیلاب کے پیش نظر 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، پر ہمارے پاس تو 1 ارب ڈالر نہیں آ رہا IMF سے۔ بحیرہ روم میں رونما ہونے والا واقعہ انہی حالات اور اس نظام کا ہی نتیجہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس غیر قانونی سفر کے پروسیس کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک فرد ان غیر قانونی ایجنٹوں کو اوسطاً 30 لاکھ روپے ادا کرتا ہے۔ اس
رقم کے لیے کوئی اپنی جمع پونجی رقم دیتا ہے تو کوئی اپنا گھر بیچتا ہے، کوئی زمین بیچتا ہے، کوئی کسی سے ادھار پکڑتا ہے تو کوئی اپنا سونا بیچتا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے ایران، پھر دبئی اور پھر مصر سے لیبیا پہنچایا جاتا ہے ان لوگوں کو، اور لیبیا سے کشتی میں بیٹھ کر یورپ کی ساحلوں کا سفر کیا جاتا ہے۔ راستے میں ظلم و جبر اور بربریت کا یہ عالم ہے کہ ان افراد کو ایجنٹ کی طرف سے 48 گھنٹوں میں ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا دیا جاتا ہے۔ ان افراد کا یہ سفر ان کو دی گئی رقم کے حساب سے امتیازی سلوک رکھ کر کیا جاتا ہے۔ راستے میں جگہ جگہ پر ان افراد کو تشدد اور مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخر کار لیبیا میں پہنچ کر ان کے سمندری سفر کا آغاز ایک چھوٹی سی پرانی بوسیدہ مچھلیاں پکڑنے والی کشتی میں شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ انسانی سمگلر کسی سے بھی اچھا سلوک روا نہیں رکھتے، پر پاکستانی باشندوں کو تو یہ نیچ ذات کا غلام ہی سمجھتے ہیں، اور کشتی میں بھی ان کو سب سے نیچے والے خانے میں رکھا گیا، جہاں نہ ہوا اور نہ ہی پانی کی کوئی سہولت موجود تھی۔ حادثہ سے 3 دن قبل کشتی کا انجن خراب ہو جانے کے باعث سفر کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا، اور کشتی میں پینے کا پانی بھی بالکل ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے اس حادثے سے پہلے ہی 6 سے 7 افراد کی ہلاکت ہو گئی۔ ناظرین، یہ کشتی مہاجرین کو لے کر اٹلی جا رہی تھی۔ راستے میں کوسٹ گارڈ نے کشتی کو روکا اور 7 گھنٹے تک ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ کشتی کے مسافروں نے ان سے بارہا مدد اور رحم دلی کی اپیل کی، مگر ان کی کوئی سنوائی نہ کی گئی۔ یونان کے اپنے اندر وہاں کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ان کی حکومت نے یہ بندے مارے ہیں، اور ہمارے ملک میں کوئی احتجاج نہیں ہو رہا۔ وہاں پر موجود کوسٹ گارڈ نے کشتی کو رسی باندھ کر کھینچنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی اور ان لوگوں کی جانیں گئیں، مگر کون فکر کرتا ہے؟ وجہ تو یہ ہے کہ لا اینڈز جرنی بگنس، یعنی جہاں قانون ختم ہو جاتا ہے وہاں سے ہجرت شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے جن گھرانوں سے یہ افراد ان سمگلروں کے ساتھ اس غیر قانونی سفر پر نکلے، ان گھرانوں میں تو صف ماتم بچھ گیا ہے۔ ان مرنے والوں میں شیر خوار نوزائیدہ بچوں سے لے کر جوان بچوں تک کی تعداد تقریباً 100 سے زائد ہے۔ بچ جانے والے افراد کا جب انٹرویو لیا گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی فیملیز کو بے رحم سمندر میں کشتی کے ساتھ ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ افراد تو ایسے بھی ہیں جن کو پورے خاندان بحر روم حادثے میں ڈوب گئے، اور ان کے بعد ان کی موت پر رونے والا بھی کوئی باقی نہ بچا۔ سیکیورٹی اداروں نے کارروائی کر کے غیر قانونی ایجنٹوں کو گرفتار کرنے کا کام شروع کر دیا ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ نظام میں ایسی مثبت تبدیلیاں لائی جائیں کہ پاکستان میں رہنے والے باشندے اپنا مستقبل پاکستان میں ہی بنائیں، اور یہاں قانون کی پاسداری عام آدمی سے لے کر اشرافیہ تک ایک جیسی ہی ہو۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو سمجھ لیں لا اینڈز جرنی بگنس کا محاورہ بار بار دہرایا جائے گا۔ ہماری یہ دعا ہے کہ ارض پاکستان کے تمام وسائل کو بقدر احسن بروئے کار لایا جائے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں خوشحال زندگی اور بہتر مستقبل کے لیے اپنے وطن عزیز پاکستان اور اپنے جان سے پیاروں کو چھوڑ کر اس طرح غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے کی خواہش کو رد کر دیں، اور اپنا قیمتی وقت اور جان ملک پاکستان کی خدمت کرتے اپنے پیاروں کو پرمسرت زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور ہمارے بہترین مستقبل کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے دل و دماغ پر مثبت اثرات چھوڑے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔